تو کراچی میں ایک شخص آیا، اس سے مجھے ڈرا دیا، اس میں بشارت بھی تھی، ڈر بھی بہت تھا۔ اس نے کہا میں آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا مجھے حضرت سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، انہوں نے آپ کے متعلق کوئی بات کہی ہے۔ میں نے کیا کہی؟ کہا ان کو جا کے بولو مجھ کو پکڑ کے ہی بیٹھ گئے ہو، اللہ کا بھی حق ہے، جو آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ اللہ بھی کراؤ، یا بس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا بھی حق ہے، مجھ کو ہی پکڑ کر بیٹھ گئے ہو۔ یہ پکڑ کر بیٹھ گئے نا، ادھر سے تو بڑا خوشی ہوئی اور ڈر لگا، کہا اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کا اللہ ان کو سکھاؤ۔ پھر بڑا ڈرا، خدا کی قسم اس کو بخشش دی۔ جی پھر میں نے سیال کوٹ جو تھے 1000 اللہ 1000 اللہ 1000 اللہ، لیکن میرا دماغ چکر کھاتا ہے، میں پھر اسے صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ جاتا ہوں۔ ہاں، اللہ نیت کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے۔ ایک صحابی تھا، اس پہ محبت غالب تھی حضرت اللہ کی، آ کے کچھ غمگین آیا، کہا میں کچھ غمگین ہوں، اللہ کی محبت۔ کہا اللہ کی محبت میری محبت ہے، بعضوں پہ نبی کی محبت غالب ہوتی ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، بعضوں پہ دونوں محبتیں غالب ہوتی ہیں۔ اب خدا سے ہی مانتے ہیں، خدا کے دونوں محبتیں ہوں تو ٹھیک ہے۔ بہرحال ہم اس معاملے میں جو لگے ہوئے نا، لیلۃ القدر کوئی ڈھونڈتا ہے ڈھونڈے، ہم بھی ڈھونڈتے ہیں، لیکن اس کو بڑی چیز نہیں سمجھتے۔ وہ آقا کے طفیل ملی ہے، ورنہ وہ بھی تم 80 سال کا آقا کے طفیل کہتے وسیلہ نہیں ہے۔ آقا وسیلہ نہ بنتے تم کو جو 80 سال جہاد میں مشقت مصیبت اٹھائے، تم کو وہ خدا ایک رات میں دے دے، تو تمہاری وجہ سے دیا یا آقا کی وجہ سے دیا؟ آقا کی وجہ۔ انہوں نے کہا میری امت میں بھی ایسے ہوں جو ایسے جہاد کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کی امت 80 سال کیوں مشقت اٹھائے، اب مجھ کو ایک لحظے میں رات میں ہی دے دیں گے، جب تمہارا امتی جو ہوا تو آپ کا جو امتی ہوا وہ 80 سال کیوں، از ایک گھڑی اس کو کافی ہے۔ دیکھیں یہ ان کے طفیل ہم کو رعایتیں ہیں، تو اس لیے ہم رات دن یہ جو دروشی پڑھتے ہیں، ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اور تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے خدا محبت کرتا ہے، اتنا لاڈ میں طفیل ہم پہ رحمت ہے، تو ہم انہی کے پیچھے تعلق کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے کہا جو زیادہ درود پڑے گا میرے قریب زیادہ ہوگا، اور اللہ کے بعد اگر کس کی محبت غالب ہو تو میری محبت غالب ہو۔ اگر ان کی محبت غالب ہو جائے ہم کو کیا چاہیے؟ تو پھر ان کے فضائل، ان کی خوبیاں یہ سنیں گے تو دل مائل ہوگا نا، پھر درود پڑھیں گے، پھر وہ خیالات ہمارے اندر گھومیں گے، وہ احساس پیدا ہوگا، ہم ان کو دیکھ لیں، ہم ان سے محبت کریں، ہم ان کے لیے قربانیاں دیتے، تو پھر یہ تذکرے چلیں گے تو ہوگا نا، ایسے چپ چاپ تو نہیں ہوگا۔ رمضان کا مہینہ بہت اچھا ہے، آقا کا اگر اس میں فضیلت کی بات سے ذہن سے نکل گئی تو رمضان بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے، اور سب ہے، لیکن ان سب کو میں مانتا ہوں، ادب کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں آپ راضی ہو جائیں نا، بس سب کچھ ہے۔ لاکھ لیلۃ القدر ایک طرف، لاکھ رمضان ایک طرف، لاکھ تقوی ایک طرف، لاکھ جہاد ایک طرف، آپ کی ایک نظر شفقت رحمت سے دیکھنا ایک طرف، تو ہم 24 گھنٹے اسی میں لگے رہتے، جو میرا نظریہ تم کو نہیں کہتا ہوں۔ اگر تم لیلا مجنون بنتے ہو تو بنو، میں لیلۃ القدر کو قبول کرتا ہوں، رمضان کو قبول کرتا ہوں، لیکن دل جاتا نہیں ادھر، میں اس میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، بس کہتا ہوں لیلۃ القدر سب کو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی نظر اور کرم سے، رحمت سے اور سفارش سے جو ہوگا نا، میری 1000 لیلۃ القدر ایک طرف اور آپ کی نظر شفقت رحمت ایک طرف، بس یہ دل میں گھسا ہوا ہے۔
اسی لیے جدھر مجھے 4-5 سال ادھر ہوئے کراچی میں گئے، یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے بس، روز روز روز، ہر روز لیلا 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 لیلا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی کہاں سے مثال لائے گی آقا کی؟ کس چیز میں مثال لائے گی؟ جیسے ان کی آنکھ ایسی آنکھ دنیا میں نہیں ہے، جیسے ان کی آواز ایسی آواز دنیا میں نہیں ہے، اور جو ان سے جڑے ہیں، جو ان میں بات پیدا ہوئی آقا سے جڑنے سے، دوسرا ایسا مثال لائے۔ آپ حضرت عمر کو دیکھ لیں، جی آقا سے ہی جڑے تھے نا۔ عراق میں جنگ ہو رہی ہے، مدینے میں ان کو تعلیم دے رہے ہیں، ادھر سے جاؤ ادھر سے حملہ کرو، اور دیکھ رہے ہیں۔ سائنس یہاں کر سکتی کچھ؟ سائنسدان پیدا کریں ایسا؟ وہ غلام رسول تھا، حضرت عمر غلام رسول تھے، آقا جی پر بہت محبت کرتے تھے، سارے صحابہ کرتے تھے، درجات تھے، لیکن ان ہر ایک کے محبت کا رنگ علیحدہ تھا۔ حضرت عمر بے حد محبت کرتے تھے، ابو بکر بے حد محبت، حضرت عثمان بے حد محبت۔ دیکھا نہیں جب کا آقا جی کی قانون موت کا ہوا، تو زندہ حیات النبی ہیں، حضرت عمر نے کہا جس نے کہا نا حضرت منصور کی وفات ہو گئی، اس تلوار سے اس کی گردن اڑاؤں گا اگر کسی نے زبان کھولی آج، ایسی بات میری کان میں نہ پڑے۔ اتنے تیز ہو گئے تھے، سب ڈر گئے۔ حضرت ابو بکر تحمل والے تھے، تو انہوں نے اس کا مفہوم تقریر کا کہ حضرت محمد کو وفات آنی تھی، جانا تھا، حضرت محمد کو اپنی عبادت کرانے نہیں آئے تھے، اللہ کی عبادت کرانے آئے تھے، اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، اللہ زندہ ہے، تم کو جس کام میں لگایا تم اس کام میں لگو، عبادت کرو خدا کی۔ پہلے بھی رسول آئے گئے، انہوں نے بھی جانا تھا، لیکن تمہارے پاس خدا بن کے نہیں آئے تھے، اللہ کے حبیب بن کے آئے تھے، اور تم کو جس کام میں لگایا تھا اس کام میں تم کو لگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حی، عبادت کرو، فإن اللہ حی لا یموت، موت سب کو ہے۔ پھر انہوں نے لوگوں کو کیا، حضرت علی بھی جیسے کہتے ہوش آواز سے کچھ ایسے بیٹھے تھے، کوئی بول نہیں سکتا تھا، تو جو ہمت ابو بکر کو تھی تو آپ نے بولا۔ بہرحال ان کی محبتیں دیکھتے ہیں، جس کے اندر محبت نہیں اس کی نماز روزہ عبادت 24 گھنٹے خطرے میں، اور جس کے اندر محبت ہے اس کی نماز روزہ عبادت کو رنگ لگتے ہیں۔ اگر اس کے اندر نماز روزہ عبادت کمزور ہے لیکن مانتا ہے کہ چیز نہیں ہونی چاہیے، محبت پھر بھی رکھتا ہے، تو اس کا ایمان پھر بھی مضبوط ہے، اس کو گناہ نقصان بھی نہیں دیں گے، لیکن محبت واقعہ ہونی چاہیے۔ اور جس کے اندر محبت نہیں ہے اس کی عبادت خطرے میں، اور جس کے اندر عبادت بھری ہوئی ہے علم پر محبت نہیں وہ بھی خطرے میں، اور جس کے اندر گناہ ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ان کی عظمت اور ادب بہت رکھتا ہے، وہ 100% جنتی، اس کو گناہ نقصان نہیں دیں گے۔ اس کی دلیل، اس کا مطلب نہیں آپ گناہ کریں۔ آقا کے وقت ایک شخص کو لایا گیا کہ شراب پیتا ہے، شراب کی حد لگائی، پھر لائے، صحابہ نے دیکھا اس کو کتنی دفعہ لایا جاتا ہے، یہ شراب کی کے مسئلے میں اس کو حد لگتی ہے، تو ایک صحابی نے بد دعا دی، بد دعا کے الفاظ کا ہے۔ آقا جس کی طرف دیکھا اور ناراضگی کی، کہا تم اس کو بد دعا دیتے ہو جو خدا رسول سے محبت کرتا ہے۔ دیکھا آسی یہ بے عمل کو بھی ان کی لگن ضرور تھی۔ آپ کو پتہ ہے فتوے نہ لگایا کریں، بعض آدمی ظاہر ایسے دکھتا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھی جاتی، اس کو انکار نہیں، داڑھی نہیں رکھی جاتی، پھنس گیا شیطانوں کے ساتھ، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ کو بہت بڑا جانتا ہے۔ ہاں بس گلوکار تعریف کرتے ہیں حضرت محمد، گاز گلوکارہ میں نے سنا، آواز میں اثر، گانے والی خدا کی دل میں عظیم سمجھتی ہوں، ان کو پتہ ہم جو کچھ بھی ہیں، ہم کو ساری دنیا برا کہے گی لیکن آقا برا نہیں کہیں گے، بچا لیں گے، امید ہے، آس ہے، واللہ ہاں۔ تو آقا نے کہا تم اس کو برا بھلا کہتے ہو، یہ خدا رسول سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں عظمت ہے، صحابہ ڈر گئے۔ بہرحال عبادت جتنی ہو کم ہو، اللہ کو اس کی ضرورت ہے نہیں ہے وہ تم کو پتہ ہے، لیکن ہم کو پتہ ہے اللہ کو ہماری محبت کی بڑی ضرورت ہے، اس لیے خدا ہم سے محبت نہ کرتا، ہم لوگوں کو پیدا نہ کرتا۔
اور ہماری محبت کے لیے کہ میں معافیاں بخش دوں گا اور تم کو معافی دلائیں گے. میرا ایک معشوق ہے حضرت محمد مصطفیٰ، وہ تم کو ہم دیں گے، ان کو دیکھو. ایک سلسلہ چلا ہے خدا نے عشق کا خلق میں، اور عشق کا خلق کا سلسلہ چلا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے طرف.